یہ بات یہ سیدھا یاد رکھ لیں، اس کا گھر ہونے کے بعد بھی نہیں. کب؟ وہ گھر اس کا نہیں تھا، وہ گھر مندر شیطان کا گھر تھا، بتوں کا گھر تھا، اور ساری بت پرستیاں ہوا کرتی تھی. اس پر ہزار ہاتھ بتیں لانے گئے تھے اور ہر طرف شیاطین کی مورتیں لگی تھی. ان کے درمیان پیدا ہوا. کیوں؟ سارے مرکز کے اندر ثبوت دلیل یہی ہے کہ جہاں یہ تمام شیاطین کی جگہ پائی جاتی ہیں، اللہ کا محبوب وہیں پیدا ہوا ہے، تاکہ یہ اس لیے یاد رکھ لو کہ ان سب کو مٹانا ہے، ان سب کو مٹ جانا ہے. اللہ نے وہیں پیدا فرمایا. بات سمجھ میں آئی؟ پیدا ہوئے نا کعبۃ اللہ کے اندر. ارے کعبہ کیا ہے؟ میرے مولا علی کی پیدائش کی جگہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ کعبہ جہاں پیدا ہوئے، بتیں تھے نا، مورتیاں تھی، ہزارہ بتیں لگی تھی. اب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آنکھیں بند. کیا معلوم بچے؟ مورتیاں لگی ہیں مت دیکھو، مورتیاں لگی ہیں مت دیکھو. آنکھیں بند. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کعبے کے اندر ہی مگر آنکھ کھلتی نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں بات تو مجھے خوش آ گئے. بھتیجا پیدا ہوا، بھائی چچا کو لڑکا ہوا، میرا بھائی پیدا ہوا. فوراً آئے، سرکار اندر تشریف لائے. نبی کے قدم بت خانے میں. آج لوگ فتویٰ لگاتے ہیں نا، اگر کسی بت خانے میں چلا جاؤں گا تو بولیں گے صاحب مندر میں گئے، صاحب مندر میں گئے. بولتے نہیں بولتے؟ ارے نادان، مندر میں جانے کی بات تو دور، اگر وہاں بھی اذان ہو گئی نا میں وہی سر جھکا دوں گا. لوگ دیکھیں گے مندر میں سر جھکا رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے صاحب مندر میں سر جھکا رہے، کیونکہ ان کو سامنے مورتی نظر آئے گی. خیال ہوگا شرک پر، ان کا خیال شکوک و شباہت پر، اور ان کا خیال گندے خیالات ہوں گے. لیکن میرا خیال نیت، میں جہاں کھڑتا ہوں میرا خدا وہی ہوتا ہے، میرا خدا وہی ہوتا ہے. جہاں وقت ہو گیا وہاں سر جھکاتا ہوں، جہاں سر جھکاتا ہوں وہی سجدہ ہوتا ہے. میں یہی نہیں دیکھتا کہ سامنے پہاڑ ہے کہ سمندر ہے، کہ سامنے مورتی ہے کہ پتھر ہے. میری نظر میں تو دونوں برابر ہے، پتھر بھی مورتی بھی دونوں برابر ہے. تم نے اس کا نام مورتی رکھ کر خدا کا رکھ لیا، یہ تمہارا خدا ہوگا. ہم نے تو اس کو پتھر میں دیکھا، یہ ہمارے لیے پتھر ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب دیکھنے والے کیا کیے؟ صاحب سر جھکائے، صاحب سر جھکائے، مندر میں گئے. نادان اللہ بظاہر تمہارے خیالوں سے اللہ اعمال نہیں کرتا. اللہ بظاہر نہیں دیکھتا، اللہ یہاں دیکھتا ہے. اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ یہاں دیکھتا ہے. وہی تو خطا ہے، تم ظاہر دیکھتے ہو، خدا اندر دیکھتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور ولی کا کام بھی وہی ہے، ولی بھی اندر دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے. ولی بھی کیا ہے؟ اندر دیکھتا ہے. نبی کے قدم مندر میں آگے نا اندر. اب یاد رکھو، میں نے ایک حدیث پڑھی، علماء سے بھی سنا ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، کعبہ چھوما، بت اونٹے گرے. یہ بات کچھ طرح یاد، بتیں اونٹے گرے. اب اس میں ابو لہب کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ بھی مسئلہ ہے. سب درہم برہم ہو گئے، یہ بھی باتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب پھر وہ سیدھے ہو گئے، سب ہو گیا. رسول اپنے گھر میں تشریف لائے تو کعبے کا یہ عالم ہوا. اب رسول کعبے کے اندر آ گئے، کوئی بت نہیں گرا، کوئی بت نہیں گرا. کوئی روایت ایسی ہم نے نہیں پڑھی.
بات سمجھ میں آئی نا؟ کیوں یہ اس لیے وہاں صرف رسول ہی نہیں تھے، وہاں ولی بھی تھا، وہاں ولی بھی تھا۔ اگر وہ گر جاتے تو ولی کی توہین ہوتی، کیا ہوتی؟ ولی کی توہین ہوتی، دار گوڑ درہم برہم ہو جاتے، ولی کو آنکھ کھولنا ہوتا، ولی کو آنکھ کھولنا ہوتا، کیونکہ آنکھ ولی نے یہ عہد کر لیا ہے، قسم خدا کی جو بھی ہو جانے تو میں آنکھ نہیں کھولوں گا۔ پیارے رسول آئے، گود میں لیا، گود میں لے کر مسکرائے، آنکھوں کو چوما تو فوراً ولی کی آنکھیں کھل گئی، فوراً آنکھیں کھلی، مگر جب آنکھیں کھلی کہاں پڑی؟ چہرے مصطفیٰ پر۔ ولی کی نظر سب سے پہلے نبی کے چہرے سے، نبی کے چہرے پر، جب نبی کے چہرے پر سب سے پہلی زیارت دنیا میں جس نے کیا ہے، آنکھ کھولتے ہی وہ آنکھیں مولا علی کی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ ولی، کیونکہ ان کو سلطان بنانا تھا، بادشاہ بنانا تھا۔ اب سارے ولی تو اپنے اپنے مقام میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن تم تو ولیوں کے بادشاہ ہو، ساری ولایت سب کو ولی تو تمہارے میں سے جاتی ہے، تم کو ہمارے گھر میں پیدا کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں پیدا کرنا ہے، اور سارے ولیوں کے بادشاہ سلطان بن گئے، ولایت انہی کے در سے ہے، وہ بھی ولی ہیں۔ کیا ہے وہ بھی ولی ہیں۔ اب سچ جسے کہا نا، جہاں جھوٹ نہیں، جھوٹ شیطان سے ہے، جہاں شیطان نہیں ہوتا وہاں رہنے والا سچا ہے۔ اب شیطان کہاں نہیں ہوتا، آپ اندازہ کر لیں، کہاں نہیں ہوتا؟ وہی نہیں ہوتا جو سچا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا نے کیا فرمایا معلوم؟ اے ایمان والو، تم تو ایمان والے ہو، تم تو ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ سے، تو مانے اس کی تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی یعنی پرہیزگاری ہے، ڈرنا بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، اور ایمان بھی ہے، مگر ایمان بھی رکھو، ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ سب تمہارے کام ہیں، تمہارے وجود کے کام ہیں، تمہارے خود کے کام ہیں، مگر جب بچنا چاہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ تم ہو جاؤ گے تو شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ جب شیطان نہیں آ سکتا تو کوئی خطا، کوئی گناہ تم سے صدر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان آ گیا مجھے اور میں تقوی اختیار کرنے والا ہوں، بس بچ گیا، نہیں بچیں گے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ جو سچا ہے وہ محبوب ہے، اس کے ساتھ یہ ایمان والا، تقوی والا ہو جاتا ہے تو یہ مرید ہوتا ہے، وہ مرشد وہ رہبر ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے، وہ چلانے والا، وہ بچانے والا، وہ برائی سے نکالنے والا، وہ بھلائی کا راستہ دینے والا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا مرشد تو ہمارا رسول ہے۔ سب سے بڑا مرشد کون ہے؟ ہمارا رسول ہے۔ سب سے بڑا رہبر، رہنما، رہنمائی کرنے والے تو ہمارے نبی ہیں، ہمارا رسول ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ایمان والوں کے لیے، بے ایمان والوں کے لیے بھی اعلان کیا ہے، ولیم مرشدہ، ولیم مرشدہ۔ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ ولی بھی ہے اور مرشد بھی، تو دونوں ہو گئے نا۔ تو معنی کیا ہے؟ ولی تو ولی بنتے ہیں مگر مرشد کم بنتے ہیں۔ مرشد کیا ہے؟ کم بنتے ہیں۔ اگر مرشد ہے تو کئی ولیوں کو بناتا ہے، اگر مرشد ہے تو کئی ولیوں کو بناتا ہے۔ کئی ولی مل کر ایک مرشد کو نہیں بنا سکتے، تو دلیل اس کی غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم ایسے مرشد ہیں کہ چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں، تیرے کو بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ اس وقت کے سارے اولیاء مل کر غوث اعظم کو نہیں بنا سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ولی محبوب ہوتا ہے اور مرشد ان محبوبوں کو محبت کا راستہ چلانے والا ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، سائق ہوتا ہے، سواق ہوتا ہے، اور رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، روشنی بانٹنے والا ہوتا ہے، اور ہاتھ پکڑ
خدا کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دینے والا ہوتا، وہ مرشد ہوتا۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے خدا نے فرما دیا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ دو باتیں ہیں، جس کو خدا گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ مسجد سے نہیں چھڑاتا۔ کس سے نہیں چھڑاتا؟ مسجد سے نہیں چھڑاتا۔ مسجد کو جاتا ہے، باقاعدہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، خیر و خیرات کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، سب کچھ کرواتا ہے، کیونکہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، سب کچھ کرواتا ہے، مگر اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اسے مسجد سے تو جڑاتا ہے مگر ولی کی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، مرشد کی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ جو ولی کی بارگاہ سے، مرشد کی بارگاہ سے نکل جاتا ہے وہی گمراہ ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فتح مند کون ہے؟ اور اللہ کا مقبول کون ہے؟ مسجد سے بھی جڑ جاتا ہے، درگاہ سے بھی جڑ جاتا ہے۔ وہ مسجد سے بھی دور نہیں ہوتا، درگاہ سے دور نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی بعض ایسے ہیں درگاہ سے نزدیک ہوتے ہیں، ہمیں بعض مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، درگاہ سے تو قریب ہوتے ہیں۔ معنی یہ بھی نہیں ہے درگاہ سے بھی جڑو، مسجد سے بھی جڑو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور درگاہ اللہ والے کا گھر ہے۔ یہ دو سے جڑو گے تو ایمان مکمل ہے، اسی کا نام لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ۔ بس سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ میں رسول اللہ کا گھر ہے، محمد رسول اللہ میں اللہ کا گھر۔ بس سمجھے نا؟ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا اعلان نبی ہمارے رسول نے کیا ہے، محمد رسول اللہ کا اعلان خدا نے کیا ہے۔ اس کے گھر میں رسول کا اعلان ہے، رسول کے گھر میں اس کا اعلان ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ اس کا گھر یہاں ہے، ان کا گھر وہاں۔ اگر مسجد کو چھوڑو گے، مسجد کو چھوڑو گے تو رسول کے گھر کو چھوڑنے کے برابر ہوگا، رسول کے گھر کو چھوڑو گے تو خدا کے برابر چھوڑنے کے برابر ہوگا۔ تو دونوں کو بھی تھامو۔ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ یہ تو چھوڑ دیا، ہم درگاہ کو نہیں جاتے، ہم ولی کی بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہم فاتحہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ ارے مت کر، اس سے کیا لینا دینا؟ ہم کو کیا لینا دینا؟ تو نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ ارے اس کے لیے بھی نصیب چاہیے، قسمت چاہیے۔ ان کو کھانا چاہتا، کھلانا نہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کبھی کسی کو کسی کے نام پہ کھلائے؟ نہیں، سب ہمارے نام پہ دے دو، ہم ہی کھا جائیں گے۔ بس سمجھ میں آئی نا؟ اب فاتحہ کا جو پکا کر بریانی دیتے ہیں وہ حرام ہے۔ اب مولانا کو بلا کر بریانی پکانے نہیں ہوتا، اس کے چند روپے پیسے لے لو، میرے دادا یا میرے ابا کے نام سے سارے ثواب ہو جائے گا، پیسے لے لو، فوراً لے کے جو میں رکھ لیتے، وہ حرام ہے۔ بریانی حرام، میٹھا حرام، اس کے نام کے پیسے حرام ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ آزما کر دیکھ لو۔ ارے 1000 روپے کیا 50 روپے دے دو، 4 میل بھی چل کر آئے گی، وہ حرام نہیں۔ پتا کر بولو فاتحہ دو تو حرام کا فتویٰ نہیں۔ یہ کہاں کا حساب؟ کہاں کا حساب ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو باہر گئے، اگر حرام ہو جاتا سب سے پہلے وہ خود حرام ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں۔ ارے تیرا پتہ تو تیری ماں نے دیا کہ تو کس کی اولاد ہے، تیرا مقام بتایا، تیرا نام رکھا، تیرا نام تو رسول اللہ نے دیا، سنت رسول میں تیرا نام رکھا گیا، رکھے کہ نہیں رکھی؟ اب ان تماموں کو نہ چھوڑ دو گے، بچا کیا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو، کہیں بھی دیکھو قرآن مجید کے اندر خود کے پاس کسی کو نہیں بلایا، خود کی اطاعت کسی کو نہیں دیا، خود کی حکم کسی پر جاری نہیں کیا۔ قرآن مجید کے اندر جب خود کا نام نہیں بتایا،
تو کہا نام نہیں بتایا. میں کہوں گا چلو بتاؤ قرآن مجید کے اندر اللہ یہ کہہ دے کہ میں ہی اللہ ہوں, میرے پاس آؤ, میں اللہ ہوں, کسی اوروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی کہہ دے یہ بتا دے, سوال ہی نہیں. اللہ بھی ظاہر ہوا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کو ظاہر ہونا تو اللہ نے فرمایا قل اے میرے رسول تو کہہ دے. اے اللہ تو کہہ سکتا نا, تو تو سب سے اعلیٰ بڑا ہے, تو کیوں نہیں کہا؟ اللہ کو بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے نام مبارک کے ساتھ ان کا بھی نام لانا تھا. جب اللہ اللہ ہوتے رسول کو نہیں چھوڑا, اللہ اللہ ہوتے رسول کے زبان کی بات کو لیا کہ لوگوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میرے رسول سے پوچھو. مجھ سے کیا مانگتے ہو, میرے رسول سے مانگو. مجھ سے کیا عمل لیتے ہو, میرے رسول سے اطاعت لے لو. میرے رسول کو تمہارا زبرا سنا لو. اگر تمہاری خطائیں, تمہارے گناہ معاف بھی کرنا ہے تو میرے رسول کی بارگاہ میں چلے آؤ. خدا خدا ہو کر یہ کہہ دے اور بندہ کہے دے نہیں واللہ وہ روس ہوں, سڑوں کو چھوڑ دیں گے, ہم اس کی بارگاہ میں لے جائیں گے, ہم تیرے پاس آئیں گے. تو کو کس کھیت کا ملی, تو آیا تمہیں مل گیا. ساری دنیا چکر لگاتے رہے, نہیں ملا. اگر کوئی گارنٹی دے دے, کہتے نا مرنے کے بعد خدا کے پاس چلا گیا, اگر کوئی گارنٹی دے دے مرنے کے بعد خبر میں خدا ملے گا نہیں, قیامت میں خدا ملے گا نہیں, میزان پر خدا ملے گا نہیں, پلسرات پر خدا ملے گا نہیں, کوثر پر خدا ملے گا نہیں. چلو تمہارے اعمال تمہارے کردار اچھے ہو کر جنت میں بھی چلے گئے تو جنت میں خدا ملے گا. کہاں ملے گا, کہاں ملے گا؟ یہاں بھی نہیں ملا, وہاں نہیں ملا, کہیں بھی نہیں ملا, جہاں بھی نہیں ملا تو اب کہاں ملے گا؟ ارے نادان, جب تک زندہ تھا, دنیا میں تھا, خدا کو مل نہ سکا, اب مرنے کے بعد کیا خاک ملے گا؟ ارے خدا کو ملنے کا طریقہ تو بالکل آسان ہے, خدا کو پانے کا طریقہ بالکل آسان ہے, خدا کا پتہ تو بالکل آسان ہے. کہ کیوں؟ جس کے سینے میں مدینہ ہوتا ہے, اس مدینے میں خدا کا گھر ہوتا ہے, اس کے سینے کی صحبت والے میں اختیار کر لو, تمہیں خدا مل جائے. یہی کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ سچوں کا سینہ مدینہ ہے, مدینہ خدا کا گھر ہوگا. اب ہم چھوڑ دیے, آپ لوگوں کی مثال دے دوں. اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں معلوم, ایک عید آتی جو کیا ہوتے وہ کمکم وغیرہ یہ وہ سب لے جاتے کتے کو, ہاں کیا کرتے ہیں معلوم, انڈا ڈالتے, دودھ ڈالتے, دھاگا ڈالتے, وہ کمکم وغیرہ لگاتے, گول پیٹتے, پوجا کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا؟ ہمارے اندر بھی ہے ایسے ہے. ارے اگر چاہے تو توبہ کر لو, عورتوں میں اگر چاہیں تو توبہ کر لو, کیونکہ یہ ایمان چلا جائے گا. ایمان ہے تو سب سلامت ہے. آپ سمجھ میں آئی نا؟ کیا کرتے معلوم, کرتے کہ نہیں کرتے؟ عورتیں جائیں گے, بڑی نئے کپڑے پہنیں گے, بچوں کو بھیجیں, سب کریں گے, اس کے اندر ڈالیں گے, انڈا ڈالیں گے, دودھ ڈالیں گے, بڑے سب کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے وقت اگر اس کے اندر سے بھس آ گیا تو ارے خدا بھائی, خدا مارتا کیا, خدا سزا دیتا, خدا نا باہر نکل کر آ گیا, کسی کے پیروں میں آ گیا, چلاتے کہ نہیں چلاتے؟ پھر معلوم ہے کپڑے بھی جسم پہ رہتے کہ نہیں رہتے, ایسا بھاگ جاتے. کیوں؟ ارے خدا بھائی, ارے کہیں کا خدا کاٹے گا تو مر جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی معلوم ہے کیونکہ یہ گھر خالی ہے, یہاں آتا نہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیوں؟ یہ ہے نا, اگر یہ ہیں تو وہ خالی ہے, اگر وہ ہوتا تو یہ نہیں آتے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بلا مثال و تمثیل ان کو بھی معلوم ہے, اس کو چکر لگانے والے ان کو بھی معلوم ہے. اللہ تو اللہ والوں کے پاس سے گئے تو جوتے پڑتے, کیونکہ ہماری خطائیاں ایسی ہیں, غلطیاں ایسی ہیں, اگر گئے تو
जूते पड़ते कि नहीं पड़ते? जूते पड़ते, लाठियां पड़ते, पत्थर पड़ते, उनके पास नहीं जाना, जहां नहीं है वहां घूमना। अब इनके चेलों को भी यही सबक देते, अरे वहां मत जाओ वरना तो पकड़े जाओगे, तुम्हारे साथ साथ हम भी लिफाफे में आ जाएंगे। ये खुद को बचाने के लिए वली की बाधा से दूर होते हैं। कहीं जूते माथे पर ना पड़े, कहीं लाठियां ना पड़े, कहीं हम जो हम सताते हैं, कहीं उसके बदले में ऐसी जगह पर अगर से कोई अल्लाह का महबूब आ गया तो हमारे खानदान भी तबाह हो जाएंगे। इस बात से डरते हुए नहीं जाते। और जहां नहीं होते जाते, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े लिबास वाले हजरत जी बैठे रहते हैं, अमीर साहब बैठे रहते हैं, उनके इर्द गिर्द जाते हैं, क्योंकि उनका सीना खाली दरीना है। समझ में आई ना? कुछ मिलता ही नहीं, बज़ाहिर वो कुछ भी कर दे, बज़ाहिर वो कुछ भी कर दे, कोई हासिल मुतवा नहीं है, इसलिए जाते कि हमारे अमीर साहब है, हमारे हजरत जी हैं, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। अरे कभी बोल, कभी खुदा वाले भी हैं, कभी तुम्हारे अंदर कोई वली भी है, कोई गौस भी है, कोई कुतुब भी है, कोई अब्दाल भी है, या तुम्हारे अंदर कोई अवतार है, कोई नकबा है या अजबा है, या ताबई, तबताबई, या सहाबी, या इम्मा, या मुफस्सिर, या मुहद्दिस कोई है उस जमाने से लेकर, मगर नहीं। क्यों? जितने भी हैं सब हमारे हैं, सुबह क़यामत तक जितने भी हैं हमारे हैं। खुदा भी हमारा है, खुदा का रसूल भी हमारा है, हर सहाबी व वली, हर शहीद भी हमारा है, हर सिद्दीक भी हमारा है, गौस व ख्वाजा भी हमारे हैं, सारे अहले बैत के अतहार भी हमारे हैं, शहीद वाले करबला भी हमारे। अगर भलाई चाहते हो दुनिया में जन्नत मिलेगी, अगर चाहते हो तो हमारी महफिल में आ जाओ, साथ हो जाओ, अपने किरदारों से तौबा इस्तग़फ़ार कर लो और वली और मुर्शिद की शान पर लगे रहो और उन्हीं से वाबस्ता हो जाओ, उन्हीं से दामन थामो और यकीनन कोई तूफान, कोई नजरियत तुमको बहका न सकेगी और तुम यहाँ भी बच जाओगे, वहाँ भी बच जाओगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।